ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام تقریباً گزر چکا ہے، جس مہینے اندر بالخصوص صحابہ کرام اور آل رسول کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں. یقیناً میرے تو پہلے بھی تشا بہت سارے عنوانات کے علماء کرام خطبہ اعظام تو خطابات سماعت فرمائے ہیں. میرا وعدہ چونکہ 17 تاریخ تا سی وہ ختم ہو گئی، 18 شروع ہو چکی. چلیے یہ ہوں نفلی بات ہے، تھوڑے والوں پابندی نہیں ہو سکتی. میں انشاءاللہ کوشش کرے گا چند منٹس کے اندر اپنی بات کو سمجھا دیا، چونکہ میں گزشتہ رات بھی اور سارا دن بھی اور اس کو پچھلا دن بھی سو نہیں سکا، جس وجہ تو طبیعت بوجھ بھی ہے، اور میرے ارادہ سے بھی جا کے سو جاؤں گا تو پھر تقریر جو لیٹ ہوئی نہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت نال تقریر تو گھٹ مغز نہیں کھپیا. تو میں چند گزارشات بیان کرنا انشاءاللہ، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے سال، اس تو اگلے سال، یہ جدوں بھی اللہ لے آیا پھر ہو جائے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ جنت وارث، اور جس طرح آپ کے سارے صحابہ جنت وارث نے، اسی طرح آپ کے اہل بیت بھی جنت وارث ہیں. جس طرح صحابہ کرام نال پیار ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت نال پیار بھی ضروری ہے. بیٹھ جاؤ، ہاں آگے آ جاؤ. قاری عمیر صاحب تشریف لے آؤ، بیٹھ جاؤ. یہ لمبا سفر ہے، تھک جاؤ گے کیونکہ 2-3 بجے بعد ختم ہوئے گی. چلو انشاءاللہ ان کی آج جو انڈیا بڑھنے لگے ہو. صحابہ کرام دے نال بھی پیار ضروری ہے، اور آل رسول نال پیار بھی ضروری ہے. اصحاب رسول بھی ساڑھے ایمان نے، اور آل رسول بھی ساڑھا ایمان. جڑا اصحاب نال دشمنی رکھے
وہ بھی مومن نہیں، اور جو آل رسول نہ دشمنی رکھے وہ بھی مومن نہیں۔ صحابہ کرام دے فضائل اور آل رسول کے فضائل اللہ پاک نے قرآن پاک وچ میری معلومات کی حد تک تقریباً 700 آیات اللہ نے صحابہ کی شان نازل فرمائی ہے۔ اور سارے دے سارے صحابہ اہل حق، اہل ایمان اور اہل جنت میں، اور آج بھی اس وقت بھی جنت جنت کی خیال مومن دی قبر جنت دا باغ۔ تو صحابہ کرام آج اس وقت بھی جنت، جڑے اس وقت بھی جنت نے، انہوں دے خلاف زبان کھولنا کس طرح جائز ہو سکتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جرح کرنا حرام، تنقید کرنا حرام، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالیاں مت دو، یعنی جو فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، انہوں نے گالیاں دینا جائز نہیں۔ جدو عام مسلمان فوت ہو جائے تو اس دے عیوب تے پردہ پن اور وہ دی اچھائیاں دا تذکرہ کرنا۔ جدو عام مسلمان دی عیوب تے پردہ پان دا حکم ہے اور وہ دی اچھائیاں دے تذکرے دا حکم ہے، تو صحابہ کرام تو بالاولا اس حدیث دا مصداق۔ اور جنہ دے بارے پھر نص ہے، ساری امت دے بارے فرمایا لا تسبوا الاموات، اور صحابہ کرام دے بارے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ اور دنیا جس شخص نے بھی صحابہ کرام یا آل رسول دی توہین کی تھی، اللہ نے اس کو دنیا کی ذلیل کیتا ہے۔ بلکہ بخاری و مسلم دیو معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا اللہ فرماتے ہیں کہ جیڑا میرے ولی نال دشمنی رکھے وہ اللہ نال اعلان جنگ کر دے، جیڑا عام ولی نال دشمنی رکھے وہ اللہ نال اعلان جنگ کردا ہے۔ اور صحابہ کرام دی ولایت وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تھوڑیاں لتاں خراب ہیں؟ ٹھیک، پھر ٹھیک۔ میں کہا جی ٹھیک نے تے پھر مولوی والے پاسے کیوں؟ ہاں تو کپڑا پا لے، میں نظر نہ آون، میں جو بابیاں دی لتاں ویکھا تو میں پریشان ہو جاتا۔ ہاں جی بیمار ہو تو پھر معافی، پھر دعا کرنے اللہ صحت دے دے۔ تمہیں پتہ ہے جب پرانا بابی مولوی اللہ تا کرتا ہے، نواں 5-7 سال خیال رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے اصحاب نال محبت کرنا فرض ہے۔ جس نے انسان نے بھی نبی علیہ السلام کے اصحاب یا آل رسول کو کسی دی توہین کی تھی وہ دنیا سے کدے عزت نہیں پا سکتا۔ دو علماء درمیان مناظرہ ہو یہاں سے، موضوع سی مسئلہ ہے مسرات۔ مسرات یہ ہوتا ہے کہ بھینس اور گائے دا دودھ روک کے ایک دن نہ چو کے اگلے دن منڈی چ بیچنا تاکہ قیمت چنگی لگے۔ پتا ہے نا، ایویں بیچ دو نا ماشاء اللہ۔
اس نو حدیث آدھے مسئلہ مسرات، موضوع سی اس مناظرے دا مسئلہ مسرات دے بارے اہل حدیث کا موقف حدیث بخاری کی روشنی یہ ہے کہ اگر دودھ روک کے جانور ویچے اور وہ جانور اگے جا کے دودھ پورا نہ کرے تو وہ واپس کرنا چاہے تو جنہیں ویچے اس تے لازم ہے کہ وہ واپس لوے۔ اس کے مخالف دوسرے گروہ دا مسئلہ، دوسرے گروہ تو سمجھ دیو سمجھ جاؤ رولی ہو جائے پتہ لگ جائے میں نے حکم ہویا کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس واسطے میں کسی نے کچھ نہیں آتا، جس نے کوئی آپ ہی کچھ ہوتا رہے میرا کوئی قصور نہیں۔ انہوں کا موقف ہے کہ واپس لینا ضروری نہیں، لے لوے تو ٹھیک نہ لوے تو بھی خیر۔ اس مسئلے سے موضوعات راسی کہ لینا واپس ضروری ہے یا اختیار ہے۔ تو عالم نے حدیث بخاری پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا واپس لوے۔ دوسرا عالم کہنے لگے اس حدیث دا راوی کون؟ کہنے لگا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگا اس صحابی دی روایت چھوڑو، یہ تو ہے ہی غیر فقیہ۔ بس اتنے الفاظ کہے تو ایک سانپ اچانک پورے اجتماع اچانک نمودار ہو اور اس عالم کے پیچھے لگ گیا۔ وہ عالم آگے کے دوڑ رہے ہے اور دنیا پیچھے کہہ رہی ہے توبہ کر توبہ کر، تو صحابی رسول کی گستاخی کیتی ہے، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کے خلاف ایک آدمی نے خط لکھیا سی کوفی نے، یہ روایت بخاری ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں، کہ سعد بن ابی وقاص ہی نماز صحیح نہ پڑھن، بتلاؤ اللہ کی زمین تے صحیح کون پڑھے؟ خط آیا امیر المومنین کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سروے واسطے بندے بھیجے تحقیق واسطے، ہر بندے نے کہا کہ سعد کی نماز ٹھیک، لوگ پہنچے سعد تیرے خلاف امیر المومنین کو خط کیا، اسی آئے ہر بندہ کلمہ خیر کہنا ہے۔ خط لکھن والے نے پھر خط کیوں لکھے؟ بلایا گیا، پوچھا گیا خط اسا لکھے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگے خط اسا لکھے؟ جی۔ سعد رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھایا، فرمایا اے اللہ اگر یہ اپنے قول سچا ہے تو سچا ہے، جس نے جھوٹ بولیا صحابی رسول کے بارے، اللہ اس نو فتنے چ پا دے، اللہ اس نو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اس بندے دی عمر لمبی ہو گئی، بوڑھا ہو اے پلکاں دا گوشت اکھاں دے اتنے آ گیا، ویکھنا چاہتا تو گوشت اتنا کر کے ویکھتا، چوکا چوراں کھڑے ہو گئے، دسو کا بندے دی اکھاں تے گوشت آ جائے، اکھاں چ نظر نہ آئے تو شکل دی صورت کی ہوئے؟ شکل کی ہوئے گی؟ صورت کی ہوئے؟ چوکا چوراں کھڑے ہو کے لوگوں نے اس طرح کھیلیا کرتا سی، لڑکیاں گزرتیاں انہوں نے استہزاء اور چھڑیا کرتا سی، لوگ کہتے اس بابے تو بچ جاؤ، انہوں پیغمبر دے صحابی دی بد دعا لگ۔ آج بھی جیڑا شخص جیڑا گروہ جیڑا طبقہ صحابہ کی توہین کرتا ہے، اللہ دی قسم دنیا بھی ذلیل ہوندا ہے اور آخرت رو بھی ہوگا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، سینہ عمر فاروق دے بہنوئی نے، حضرت عمر فاروق دی وہ بہن، اور اس میں بڑے ظلم سہنے سیدنا سعید نے۔ جدو مسلمان ہوئے سن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جی مسلمان نہیں سن، بن کے ماریا کرتے سن سعید نو رضی اللہ تعالی، اور ایسے پیارے صحابی نے جو مستجاب و دعوات۔ انہوں کے خلاف ایک عورت نے دعوت دائر کیتا مروان بن الحکم دی عدالت کہ سعید نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ سیدنا سعید نے بلایا گیا، مروان نے بلایا اور پوچھا تساں ایدی زمین تے قبضہ کیتا ہے؟
سعید فرمان لگے اے مروان سن لے، نبی علیہ السلام تو سلام فرما گئے جیڑا کسی دی زمین تے قبضہ کر لوے اللہ اس نو قیامت والے دن ایک گٹھ زمین تے قبضہ کرے تو قیامت والے دن سب زمینوں دے برابر توق بنا کے جہنم جنوں پایا جائے۔ مروان کہنے لگا میں حدیث نہیں پوچھی، میں پوچھے اے با تساں اس عورت کی زمین تے قبضہ کیتے؟ سعید بن زید رضی اللہ عنہ پھر حدیث پڑھی۔ مروان کہنے لگا سعید میں حدیث نہیں پوچھی، میرا سوال ہے دی زمین تے تساں قبضہ کیتے؟ تساں بھی کیتا ہے؟ جھوٹ بول دے پے ہو، تھوڑے بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں قبضہ کیتا ہے۔ کسی کیتا ہے کسی دی زمین تے قبضہ؟ نہیں کیتا۔ ہاتھ کھڑے کرو کہ جنہاں اپنی بہنوں نے حصہ نہیں دیتا زمین چو۔ ماشاءاللہ کھڑا کرو کہ جنہاں ہاتھ نہیں دیتا۔ ہن میں پوچھوں گا کیڑے کیڑے دیتا؟ مسجد تے بیٹھ کے جھوٹ نہ بولے کہ بل میں ہاتھ کھڑا کرواواں، رہن دے اوپر دے چکال۔ بہنوں دی زمین تھوڑے کول ہے نا، بہنوں دے نام نے چڑھائی، یہ مطلب ہے تساں بہن دے ہاتھ تے قبضہ کیتا ہے۔ قیامت والے دن سزا اس بندے ضرور ملے گی جڑا اس حالت کسی دی زمین تے قبضہ کر کے مر گیا، توبہ نہ کیتی۔ آج اس نے بہن نے آپ چڑھائی ہے خوشی نال، تساں خوشی نال بہن دے نال کیوں نہیں چڑھائی؟ بیچاری بہن ہی چڑھا دی ہے جدوں چڑھائے تواڈے نال، کدی تسی بھی بہن دے نال تے کوئی 2-4 ایکڑ چڑھا دو۔ یاد رکھو جویں گوانیاں دی زمین تے قبضہ کرنا حرام ہے، بہن دے حصے نو اپنے نامے چڑھانا بھی حرام۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے حدیث پڑھی 3 بار۔ مروان بن حکم کہنے لگے اے سعید حدیث نہیں پوچھی، سوال اس عورت کی زمین تے قبضہ کیتا ہے یا نہیں؟ سیدنا سعید فرمانے کہ مروان جدو حدیث آ گئی بھلا میں حدیث کی مخالفت کیویں کر سکتا ہوں؟ فرمایا پھر یہ عورت تیرے خلاف دعوت کیوں کر رہی؟ سیدنا سعید نے فرمایا اللہ اس عورت نو اگر جھوٹی ہے تو اندھا کر دے، اللہ اس نو اپنی زمین دے گڑھے اندر کتے گرا کے اس نو اللہ ہلاک کر دے تاکہ پتہ چلے کہ صحابی دی گستاخی دا انجام کی۔ وہ عورت حقیقت اندھی ہو گئی، اپنی زمین دے گڑھے اندر گر کے مر گئی۔ کی سمجھو گھر بیٹھ کے ولیوں دی توہین کریے تو عزت پا جاؤ گے؟ اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، محدثین کرام، فقہاء امت اور علماء امت، صلحاء امت، اصحاب مصطفیٰ، تابعین، تبع تابعین، آل رسول، اللہ دے سارے انبیاء، سب نال پیار کرنا، سب نال محبت کرنا، سب دا ادب احترام کرنا ہر مسلمان تے فرض۔ جس شخص دے عقیدے توہین آ جائے او دے ایمان کی حلاوت ختم ہو جائے، چاشنی، رونق، چمک، دمک، برکت ختم ہو جائے۔ امام ابو رجاء الطاردی رحمت اللہ علیہ فرمان کردے سن لا تسبوا علی ولا لأحد من اہل البیت، لوگو علی المرتضی اور آل رسول جو کسی دی توہین نہ کرنا۔ ساڑے پڑوس ایک بندہ سیدنا حسین ابن علی دی توہین کیتا کردا سی، اللہ نے سمان تو ایک اگ دی چنگاری بھیج کے دی اکھاں دی بینائی چھین لئی سی۔ کدے بھی آل رسول اللہ اہل بیت دی توہین نہ کرنا۔ ایک اور روایت سنی، عبید اللہ ابن زیاد بدبخت انسان کوفے دا گورنر، جیدی گورنری اور جیدی حکم سینہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ جد حسین ابن علی دی شہادت تو بعد آپ نے سر نو کوفے چ لایا گیا اور وہ سامنے میز تے رکھیا گیا، روایت بخاری جے۔ تو
تو اس بدبخت نے حضرت حسین دے چہرے تے لاٹھیاں ماری آسن کٹے ہوئے چہرے. تو جدو یہ مریا سی ایک سانپ نکلے اور دی میت وال دوڑے اور لوگ دی میت چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. سانپ دی میت تے چڑھ گیا اور لوگوں دے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے دی میت تے سانپ چڑھ گئے. اتنے ڈنگ مارتا ہے سانپ جتے حسین نو سوٹیاں مارتا سی. کدے اس نے عزت نہیں پائی جس نے آل رسول اہل بیت دی توہین کی تھی. یقیناً اس مسجد کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو میرا جی چاہے کہ میں اسی خاندان دی عزت اور عظمت بیان کرا. توجہ میری طرف رہے. یہ ایسا خاندان ہے سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسن حسین تاکہ الزامات ابہامات اسکالات دھل جان ختم ہو جان کہ اہل حدیث آل رسول دا ادب احترام نہیں کر دے. آئیے سنیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے بستر چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے مکان چھوڑ کے بیٹھک چھوڑ کے اہل حدیث کی مسجد آئیے اور اہل حدیث کی زبان تو آل رسول دی عزت اور عظمت میں سنی تاکہ تھوڑے دل صاف ہو کہ اہل حدیث اہل بیت آل رسول کس قدر محبت کرتا ہے. اور اسی آل رسول محبت نہ کریے بتلاؤ اللہ دی زمین پہ محبت کس نہ کری. اسی تو اس مٹی نال بھی پیار کرنے والے جس مٹی تے مصطفیٰ نے قدم رکھے ہے. اسی اس شہر نال پیار کرنے والے جس شہر وچ مصطفیٰ پیدا ہوئی. اس شہر نال پیار کرنے والے جس شہر دی گلیاں میرے مصطفیٰ چلے. اسی تے اس سواری نال عقیدت رکھنے والے جس سواری پہ مصطفیٰ چڑھے. اسی اس کملی نو سلام کرنے والے جس کملی نو مصطفیٰ نے اپنے چہرہ پاک سے اپنے وجود پاک سے لیا. اللہ دی قسم میں اسی تو مصطفیٰ دے نالین دا بھی ادب کرنے والے آپ دے جوتے پاک دا بھی احترام کرنے والے. کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی آل رسول آل نبی آل علی آل جعفر آل عقیل آل عباس آل حسن آل حسین دا احترام نہ کرے. آل حدیث دا پیغام سن لیجئے. پہلے میں نے عقیدت محبت دا تذکرہ کری پھر میں انشاءاللہ نہ عقیدہ اور منہج بیان کر گی پھر آخر تے حسین ابن علی دی شہادت بیان کر کے تے پھر تھوڑی جان چھڑا. کی خیال ہے بہ جاؤ گے ماشاءاللہ. جڑا جانا چاہتا کام لی گل ٹر جاؤ جڑا نسنا چاہتا نس جائے. کاف لی ٹھیک توجہ میرے آ رہا ہے. اب پیارا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا. کاف لیگ کوئی پیارا بھی تو ہو سکتا ہے. اس واسطے میں گستاخی تک کسی دی کرنی نہیں رہا. دل آزاری نہیں کرنی محبت کرنی. اسی اس دن آئے ہی نہیں دنیا جہڑ دن کسی دل آزاری تو ہوئے تو جی کسی غور دی ہوئے تو ہوئے بھائی. ساڑھا دل تے کہ ہر مسلمان دا دل خوش رہے. کی خیال ہے؟ ہاں توجہ کرنا. جڑا پیغام جڑا میں درس تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت آل رسول محبت کرنا فرض ہے. کیوں؟ جامع ترمذی اندر حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نال پیار کرو کیونکہ تہاڈا خالق. فرمایا میرے نال پیار کرو کیوں کہ تہاڈا خالق میرے نال پیار کردا ہے. پھر فرمایا میرے اہل بیت نال پیار کرو اس واسطے کہ میں محمد اپنے اہل بیت نال پیار کرنا. آل رسول اہل بیت میں محبت کرنا نبی علیہ السلام دے گھرانے نال. اور یاد رکھنا آپ پیغمبر دی آل بیت اصل پیغمبر دیا بیویاں نے. سیدہ خدیجہ سیدہ حفصہ میمونہ جویریہ شوطہ امی عائشہ صدیقہ یہ ازواج مطہرات اصل نے. انہاں نو قرآن نے اہل بیت کیا ہے اور جنہ چار ہستیاں کا ذکر میں کر رہا ہوں انہاں نو اہل بیت میرے مصطفیٰ دی حدیث نے فرمایا. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی جڑی آیت میں خطبہ مسنت پڑھی اسی آیت نزول تو بعد نبی علیہ السلام نے حسن حسین فاطمہ علی نے بلا کے اپنے نال بٹھا کے اوپر چادر لے کے
فرمایا اللہ میرے اہل بیت نن پاک کر دے، صاف کر دے چادر. اور لوگ کہندے دیکھو انہاں چوہاں نو چادر ہیٹ میرے مصطفیٰ نے لیے. میں پوچھنا یہ چار پاک نے جن جی پاک نے، میں کیوں جن انہاں دے اوتے میرے مصطفیٰ دی چادر آئی جنت ایک واری چادر مصطفیٰ دی آئے وہ پاک نے جن جی. کدی امی عائشہ صدیقہ تے مصطفیٰ دے کدے چادر نہیں آئی ہوئی کی خیال؟ تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پاک. یہ تورا امتیاز اہل حدیث دا کہ ساڑھے نزدیک کسے ہستی تے تبرہ جائز نہیں. سب نال محبت، سب نال عقیدت، سب نال پیار. تولا محبت محبت، پیار پیار، عقیدت عقیدت، ادب ادب، احترام احترام، نفرت کدورت، بغض اناد کینہ بساڑے مسلک ہے ہی نہیں، تبرہ ہے ہی نہیں. آدم علیہ السلام تو لے کے میرے مصطفیٰ تک، صدیق تو لے کے آخری صحابی تک، سیدہ خدیجہ تو لے کے آل رسول تے آخری چشم و چراغ تک، ہر نال محبت پیار عقیدت. ائمہ کرام محدثین کرام کسے دے بارے ساڑے دل عقیدت نفرت موجود نہیں. آئیے سنیے جڑا پیغام میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کا مقام اور عزت عظمت کی. اہل بیت میں کتنا پیار کرنا ہے کہ میرے تھوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا زید بن ارقم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو تین تابعین آئے، یزید بن حیان اور توجہ میری طرف رہے عمر بن مسلم. ایک جناب تابعین تشریف فرمان حضرت زید بن ارقم دے کول اور فرما دے زید تساں نبی علیہ السلام کی صحبت دے مجلس نو پائے شانو کوئی نبی علیہ السلام ایسی حدیث سناؤ جیڑی تساں نبی پاک کولوں آپ خود سامنے بیٹھ کے سنی ہوئی. زید فرما دے نے اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا لیکن ایک حدیث سن لو نبی علیہ السلام جڑا میں نبی پاک کولوں خود سامنے بیٹھ کے سنے کہ آپ تشریف لے آ رہے سن ہنس کر کے مدینہ پاک ول راستے مقام خم غدیر خم اس مقام تے پہنچے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمایا میں بشر ہوں، ہو سکتا ہے میرے کو اللہ والوں موت کا پیغام آ جائے تو میں تو نصیحت کرنا چاہنا. جی یا رسول اللہ. فرما دو چیزوں نو مضبوطی نہ میرے جان تو بعد پکڑ کے رکھے ہاتھ تے کدے گمراہ نہیں ہو سکو گے. یا رسول اللہ دو چیزیں کیڑی یار؟ روایت مسلم دی. فرما ایک اللہ دا قرآن اور ایک میرے اہل بیت دی عزت. اہل بیت اور قرآن انہوں دونوں مضبوطی کا تھام کے رکھے ہاتھ. جی وہ حدیث پڑھ دو نا ایک قرآن تے ایک پیغمبر کی سنت وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے. ہمارا قرآن اور اہل بیت دی عزت حرمت کا خیال رکھے آج. اہل بیت نہ محبت کرنا فرض ضروری ہے اور خاص کر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے خاندان. لیکن یاد رکھنا محبت اور ایمان کس نو کیا جانا؟ جے انہوں دی شان بتاؤ گے تے انہوں تے ایمان صحیح نہیں، یہ شان گھٹاؤ گے تے بھی ایمان صحیح نہیں. سید علی المرتضی خود فرما دینے کہ میری وجہ تو دو گروہ جہنم میں جان، ایک گروہ میری شان بتا دے گا، ایک گروہ میری شان گھٹا دے گا. اللہ دی رحمت تے اسی نہ شان ودان والے چو تے نہ گھٹان والے. اسی محبت کرنے اہل رسول اہل بیت نال اسی طرح جس طرح قرآن نے کیا، جس طرح پیغمبر دی حدیث نے کیا. لوگ کہتے ہیں جو تمہیں محبت ہے تو پھر تو محرم الحرام دے اندر ساڑھے نہ رل کے رونا چاہیے، جی اسی رونے تسی بھی رو. میں عرض کرنا
کہ اہل بیت آل رسول دا تذکر آئے شہادت ذکر ہوئے اکھاں چو آنسو آ جان تے اللہ دی رحمت. اسی اس رون دے خلاف نہیں. اسی جس رون دے خلاف ہاں وہ پروگرام بنا کے منصوبہ بنا کے سوچ کے اشتہار چھپوا کے کہ پرسوں عصر تو بعد سارے مومن رل کے رواں گے. اے حرام. پروگرام بنا کے رونا نہیں چاہے. پروگرام بنا کے کون روندا ہے؟ جڑا جھوٹا ہو. قرآن یوسف علیہ السلام دے بھائی یوسف نو کنویں سٹ کے تے قتل دا پیغام لے کے ابا جی کول پہنچے سن. سچے سن؟ کیڑے ویلے آئے سن؟ عشاء ویلے. تے جھوٹے دا جلوس کیڑے ویلے برآمد ہوندا ہے؟ عشاء ویلے. عشاء ویلے آئے روندے ہوئے آئے. اور قرآن نے کی فرمایا؟ فرما وجاؤ اباہم عشاء یبکون. عشاء ویلے آئے روندے ہوئے آئے کہنے گے ابا جی ابا جی ابا جی. کی ہویا پترو؟ اسی کھیل دے دور چلے گئے پیچھے بیڑی آ گیا یوسف نو کھا گیا. ابا جی دی سچے آ لیکن تو مننا کوئی نہیں. فرما پترو تو سچے ہو؟ جی ابا جی. ویکھ لو ساڈا رونا ویکھ لو. یہ بھی سانو آدھے اسی سچے ساڈا رونا ویکھ. جی سچے نہ ہوندے تو سانو پیڑ نہ ہوندی اسی ماتم نہیں کرتے. میں کہ تمہیں پیڑ نہیں ہوندی یا نہیں ہوندی؟ درد نہیں ہوندا یا نہیں ہوندا؟ تجربہ نہ کری. یعنی کیویں میں کہ تسی سینہ کرو مک میں مار. یعنی تسی مارو پیڑ ہوندی ہے اسی اپنے آپ نو ماریے تے پیڑ نہیں ہوندی. تے پھر جناب زنجیر زنی کدے ویکھی ہوڑی. پھر اگ دے اوتے ماتم تھلے انگارے تے اوتے ماتم. ابھی ہم آگ پر ماتم کر رہے ہیں. جدو میں وینا نا اگ دے اوتے ماتم اخبارات وچ خبر آوندا ہے. دعا کی کرنا اللہم لا تجلا منہم. اللہ سانو انہاں چوں نہ کرے اور اللہ انہاں اگ وچ برکت پا دے. کی خیال؟ اللہ انہاں دی اگ وچ برکت پا دے. اوپر بھی آگ ہو نیچے بھی آگ ہو. جڑا صدیق عمر عثمان علی نو برا کہے اللہ نے کیسی سزا رکھی کہ پورا مہینہ اور پوری زندگی اپنے آپ کو مارتا ہے. اور تھوڑے کو قصور و جرم ہی ایسا ہو گیا تو قیامت تک بھی مارتے رہو تو اس جرم دا حق ادا نہیں ہو سکتا. پانچ ہستیاں ویر کپایا ہے دنیا اور آخرت ذلت رسوائی اس انسان کا مقدر ہوندی. جڑا بعض ہستیاں ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے. صحابہ کرام اور آل رسول اور خاص کر اس خاندان دے نال سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی علیہ السلام ایک رات ساڑھے گھر گزار. اپنی بیٹی دے گھر جا کے رات گزارنا پیغمبر کی سنت. نبی علیہ السلام رات گزاری. اب رات دا وقت ہویا. اما فاطمہ فرمانے سیدنا حسن میرا بیٹا جاگیا اور پانی منگیا. میں اٹھن لگی پانی لین واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تسی بیٹھیا رہو لیٹیا رہو. حسن نو پانی میں محمد خود دیا. نبی پاک اٹھے مشکی سے تو پانی لے کے واپس آنے لگے تو سیدنا حسین ابن علی بھی جاگ. انہاں بھی پانی منگے. نبی علیہ السلام سیدنا حسن نو پانی دے حسین نو پانی دین دے بجائے سیدنا حسن کول گئے پانی دیتا. اما فاطمہ فرمایا یا رسول اللہ دا مطلب ہے تو پیار حسن نال زیادہ ہے؟ فرمایا فاطمہ نہیں میں حسن نو پانی پہلے اس واسطے دیتا ہے کہ پہلے پانی منگیا حسن حق حسن ہے پھر پانی میں حسین نو دیتا ہے. اور جب تک فضیلت اور مقام و درجے دا تعلق ہے فاطمہ کل قیامت دن ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فاطمہ اور تیرے دوئے بیٹے حسن حسین اور انہاں دا باپ ہے علی المرتضی جو چرپائی تے سو رہے ہیں. اسی پنج دے پنج جنت دے اکو مکان چھواں گے. انہاں پنجاں لئی مکان ہی جنت ایک ہے. اکو محل اکو کوٹھی کیڑی؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدن
آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جس محل اندر جانا ہے اسی محل اندر علی مرتضیٰ نے جانا ہے، جس محل اندر میرے مصطفیٰ نے جانا ہے اسی محل اندر اما فاطمہ تزرا نے جانا ہے، اور جس محل دے اندر میرے مصطفیٰ نے جانا ہے اسی محل اندر حسن و حسین نے بھی جانا ہے۔ اور سن لو اس علاقے اندر رہنے والو، جس جناب محل اندر میرے مصطفیٰ نے جانا ہے اسی محل اندر اما خدیجہ نے بھی جانا ہے، جس محل اندر میرے مصطفیٰ نے جانا ہے اسی محل اندر ام حبیبہ سید حفصہ میمونہ جویریہ اور میری توڑی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی محل اندر جانا ہے۔ یہ سارے کون نے جنہ دے بارے قرآن دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کون نے حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ خیبر دے موقع تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دے سارے قلعے فتح ہو گئے نے، قلعہ راند ہے جی محبوب جی، فرما کل اے بھی فتح ہو جائے گا، کل میں جھنڈا اس بندے نو دیاں گا جس بندے نے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ دا نبی پیار کرنا ہے، اور اس انسان دے دل اندر اللہ دا بھی پیار ہے تے اللہ دا نبی دا بھی پیار ہے، میں انہوں جھنڈا دیاں گا، وہ دے ہاتھ دے کولوں اللہ فتح تا کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ساری رات گزاری ہے سوچ دیاں کون ہے جتنا اللہ پیار کرنا ہے، وہ کون ہے جتنا اللہ دا نبی پیار کرنا ہے، ساری رات سوچ دیاں بیت گئی، صبح ہو گئی، نبی علیہ السلام جدوں جناب صفا درست کروان لگے، جناب جہاد سے میدان آپ نے صحابہ کرام فرماتی سوچ رہے سا کہ ساڑا نام آئے گا، ابو بکر فرم میری سوچ میرا نام آئے گا، عمر فاروق دی سوچے کہ میرا نام آئے گا، نبی علیہ السلام نے ویکھیا اس طرح نظر دوڑائی تو فرمایا میرے صحابہ علی میرا بھائی علی بن ابی طالب کہتے ہیں محبوب جی اپنے خیمے اندر، فرمایا او خیمے اندر کیوں نے محبوب جی اکھاں نو درد ہو رہا، اکھاں دکھ رہی نے تاں باہر نہیں آئے، اج وہ لڑن دے لگ جناب قابل نہیں، اکھاں نو تکلیف ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ علی نو، بلاؤ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا، ویکھ علی المرتضیٰ دی اکھاں نوں دکھ رہی ہیں تکلیف ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا لوہا مبارک لیا ہے اور علی المرتضیٰ دی اکھاں تے لا کے علی المرتضیٰ فرماتے نے ادھر لوہا بے مصطفیٰ لگدا گیا ہے، ادھر اللہ نے میری اکھاں نوں شفا عطا فرمائی، شفا ایسی عطا فرمائی فرمایا ساری زندگی کدے دوبارہ اکھاں دکھیا ہی نہیں۔ علی المرتضیٰ وہ انسان ہے جہدے نال اللہ پیار کرتا ہے، اللہ دا نبی پیار کرتا ہے، کی مانا علی نال پیار کرنا اللہ دی بھی سنت ہے، مصطفیٰ دی بھی سنت، اللہ دی ذات علی نال محبت کر دی ہے اور نبی پاک دی ذات علی نال محبت کر دی ہے، اور اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت اتنا پیار ہے نبی علیہ السلام نو، آپ نے فرمایا علی میرا دنیا بھی بھائی ہے اور علی قیامت نو بھی میرے محمد دا بھائی، تائیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے نبی علیہ السلام نے کول دوپہر دا وقت ہے، آپ مسجد نبی نے تشریف فرمانے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، فرمایا ابو بکر و عمر جی یا رسول اللہ اس ویلے کیویں آنا ہویا ہے کٹھے؟ ابو بکر و عمر فرمایا محبوب جی ایک تواڈے نجی معاملے اندر گھریلو معاملے اندر ایک پیغام لے کر کے آئے، فرمایا دسو کی چاہتے ہو؟ فرمایا محبوب جی تواڈی بیٹی فاطمہ جوان ہو چکی ہے، اسی رشتہ منگن واسطے آئے، فرمایا کادے واسطے رشتہ منگن آئے ہو؟ فرمایا علی المرتضیٰ واسطے رشتہ منگن۔ ابو بکر و عمر نے روایت اہل سنت دی کتاب دی کہ نہیں یہ تے شیعہ دی کتاب چلاؤ لو جو او علی المرتضیٰ واسطے رشتہ منگن اور تسی گالیاں دو۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے، فرمایا محبوب جی اسی اس کم واسطے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ علی المرتضیٰ دے کول تے اپنا مکان بھی کوئی نہیں تے اپنے گھر اولاد نو بیوی بچن کھلان واسطے شے بھی کوئی نہیں،
گزارا کیویں کرے گا؟ کدے سوچیا جے؟ ابو بکر صدیق کول بھی پیسہ موجود سی نا، عمر کول بھی سی نا، عثمان کول بھی، علی المرتضیٰ کو دنیا دا پیسہ آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ محنتے میں لگ دے اللہ پا نے دیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مشکل کشات نہ کہہ سکے، کوئی حاجت روا تو نہ کہہ سکے۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی ہاں کر دو، جے تسی راضی ہو جاؤ ہاں فرما دو تے اللہ کوئی رحمت فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ہے ابو بکر عمر پھر بیٹھو، میں فاطمہ ذرا دی رضا معلوم کر کے آواں، پوچھ کے آواں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے نے، دیکھو کتنی سادگی ہے مصطفیٰ دے زمانے سے۔ نہیں فرمایا بس تسی آج رشتہ منگن آئے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، ویکھاں گے سوچاں گے، پھر انشاءاللہ دو چار باری آؤ، فروٹ شروٹ لے آؤ، پھر دو چار باری لے آؤ نا 5-5 کلو سیب تے مٹھائیوں دے ڈبے لے آؤ، پھر آنا جانا تھوڑا ویکھاں گے، پھر ویکھی جائے۔ نہیں فرمایا تسی بیٹھو۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، نبی علیہ السلام گھر جان لگے، پچھو ابو بکر اٹھے، فرما محبوب جی کی ہوئے ابو بکر؟ فرما محبوب جی فاطمہ تا ذرا تو پوچھن تو پہلے اس ساڈے والو عرض کرنا رشتہ منگنا ابو بکر آیا ہے تے عمر آیا ہے۔ فاطمہ تا ذرا جان دی جڑے آئے نے مصطفیٰ نے کدے واپس نہیں کیتے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ موجود نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ضرور میں تذکرہ کروں، گھر تشریف لیں گے۔ فاطمہ تذر رضی اللہ عنہ بیٹھی ہے نے فاطمہ نے بلایا، نبی علیہ السلام نے فاطمہ سامنے آئی ہے تے میرے مصطفیٰ دے اکھاں چوں آنسو گر پے۔ فرمایا فاطمہ کاش تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی، اج تیری ماں ہوندی تے ایک گل پوچھن مینوں موقع نہ ملدا۔ اے تے کم ماں دا سی، ماں تیری موجود نہیں، دنیا تو جا چکی ہے۔ فاطمہ ابو بکر عمر رشتہ منگنا آئے نے تیرا علی واسطے۔ اما فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے شرم و حیات دے مارے اپنے سانوں نیواں کر لیا ہے اور نبی علیہ السلام دے نال چمٹ گئی آنے میرے مصطفیٰ کا چوں آنسو برسان دے باہر نکلے نے۔ فرما ابو بکر عمر جاؤ علی نو کہہ دو کہ من بھی قبول ہے، فاطمہ بھی قبول ہے اور عثمان تے میرے رب نو بھی قبول ہے۔ کیوں؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ سنیا نبی حضرت علی المرتضیٰ دے کول پہنچے، فرمایا علی نبی پانشتہ پسند کر لیا، قبول فرما لیا ہے کہ تیرے کول کوئی چیز، فرما میرے کن کول تے کوئی چیز بھی موجود نہیں سوائے ذرہ دے، ایک ذرہ میرے گھر اندر اور کوئی شے موجود نہیں۔ فرما ابو بکر عمر نے اے ذرہ ہی ساڈے حوالے کر، اسی بیچ کے آئیے، کچھ درم و دینار لے کے آئیے تاکہ فاطمہ واسطے کوئی گھر دا سامان تے خریدیے، شریعت کی ہے، اسلام کی ہے۔ جدو تیرے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے اللہ دی قسم ہے تاں تیرے متھے تے وٹ پیندے نے، تاں تعزیت کرنا ہے، تینوں پتہ ہے جہیز دینا پے گا تے میرے گھر اندر اتنا خرچہ آ گیا ہے، جے تو سنت دے مطابق آ جائیں میں تیری ساری اپنی ابو بیٹیاں جڑیاں نے تیریاں بیٹیاں میریاں بیٹیاں اللہ دی قسم فاطمہ الزہرا دی عزت تو قربان ہو سکدی نے جے میرے مصطفیٰ دی عزت جے حضرت فاطمہ الزہرا بغیر جہیز تو جا سکدی نے تے میری تیری بیٹی بھی جا سکدی ہے۔ کاش تو تربیت کرے فاطمہ الزہرا دی جویں تربیت کیتی ہے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہن سننا فرمایا علی المرتضیٰ نے زرا لے جاؤ، ابو بکر عمر زرا لے کے نکلے نے بازار ول جان لگے۔ ابو بکر فرمانے واہ ابو بکر تیری فراست تو قربان جائیے، تیرے گہرائی تو قربان جائیے، تیری عمیق نظر تو قربان جائیے۔ آپ فرماتے نے اے عمر بازاروں کون دے گا علی دی زرا دا قیمت کون اتنی دے گا؟ تے اے ابو بکر اے عمر جی جدوں بازاری زرا ویچاں گے تے ساڑھے بارے تاثر کی ہوئے گا؟ چلو عثمان کو چلنے مشورہ کرنے عثمان کو لائے۔ فرما عثمان
علی نو نبی پانشتا فاطمہ دا ذرا دی ہاں کر دیتی ہے فاطمہ دے گھر واسطے سامان خریدنا علی کول پیسہ موجود کوئی نہیں تے اے جناب میرے کو اسا زرا لے کر کے آئے بازار جائیے تے اپنی لاد بھی ہوندی ہے تے بات بھی کھل دی ہے تے اسی آئے ہیں کہ تسی لے لو تے پیسے اندر کھاتے سانو دے دو علی المرتضیٰ نے زرا عثمان نے ویکھی ہے تے آپ نے فرمایا اے ابو بکر عمر پھر قیمت کی دینی ہے اے دے کڑے گن لو تے دگنے پیسے عثمان کو لے لو کڑے گنے گئے دگنے پیسے عثمان نے دے کے ابو بکر عمر نو روانہ کیتا ہے ابو بکر عمر باہر نکلے ابو بکر فرمایا عمر جلدی چلیے چنگے پیسے دیتے نے عثمان یہ نہ کہ ارادہ ہی رہ جائے پیچھو میرے عثمان رضی اللہ تعالی جب ابو بکر عمر چلے گئے نے گھر جو باہر نکل گئے نے پھر خیال آیا ہے باہر نکلے آواز دیتی ابو بکر عمر ٹھہر جاؤ زیرا بھی عثمان دے ہاتھ دے اندر ہے ابو بکر عمر ڈر گیا سہم گیا لگتا ہے خیال جناب بدل گیا ہے صلاح رہ گئی ہے حضرت عثمان آئے فرما ابو بکر عمر کی چاہتے ہو عثمان کی چاہتے ہو فرمایا ابو بکر عمر زیرا بھی لے جاؤ تے پیسے بھی لے جاؤ زیرا نال علی جہاد کریں گا اللہ عثمان نو ثواب عطا کریں گا اور اس پیسے نہ شادی ہو جائیں گی اللہ بھی راضی ہو جائے رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ابو بکر عمر آئے پیسے لے کے فرمایا محبوب جی اے پیسے علی دی زرا ویچن گئے ساں تے عثمان کول تے انہاں اے کردار ادا کیتا ہے یہ درموں دے نال نبی بنے چولی سٹے نے چولی سٹ کے پھر ہاتھاں نال چکے نے پھر سٹے نے تے فرمایا میرے اللہ میں عثمان نہ راضی اللہ تم ہی عثمان نہ راضی ہو جا فرما ابو بکر عمر لے جاؤ درموں تے نار میں کی کرنے نے بازار لے جاؤ تے فاطمہ وہ ضرورت دا سامان خرید کے لے آؤ گئے نے گھر دے ضرورت دا سامان پیسے علی دے نے علی دے جرا دے بدلے پیسے جڑے ملے نے یا جڑا تحفتن ملے نے وہ پیسے لے کے بازار گئے نے فاطمہ وقت مسکیدہ خریدیا ہے تے ایک چکی خریدی ہے گدا خریدیا ہے تے گھر دا تو سامان برتن کو خریدے نے لے کر کے آئے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر عمر ہن سامان لے آئے چیما فرمایا علی نو پیغام دے دو کہ آ جان علی اور مرتضیٰ گھر دے افراد لے کے نبی پاک دروازے تے پہنچے نکاح دے جناب واسطے تشریف لے آئے نے جناب پیغام نبی علیہ السلام دا پہنچیا جدوں علی اور مرتضیٰ تشریف لے آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویکھیا علی آ گئے نے گھر دے افراد نے فرمایا علی جی محبوب جی ابو بکر عمر تمہارے ساتھ نہیں یا رسول اللہ گھر دے سارے جی لے کے آیا آپ نے فرمایا علی انہوں نے بٹھا دو تے تسی آپ جاؤ جڑے گھر دے افراد انہوں نے بٹھا دو تسی جاؤ تے ابو بکر عمر نو بلاؤ جب تک ابو بکر عمر نہیں آن گے محمد فاطمہ نو تواڈے نال نہیں ٹورے گا جاؤ ابو بکر عمر نو لے آؤ آئے جدو ابو بکر عمر پہنچے نا کہ نبی علیہ السلام گھر پیغام بھیجی اپنی ازواج مطہرات نو فاطمہ نو تیار کرو فاطمہ تزرا رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئی یا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے فرمایا اٹھو بیٹا فاطمہ کاش تہاڈی ماں خدیجہ جو زندہ ہوندی اور جان دے بڑے بڑے بھائی تے بڑے بڑے جناب جگرے والے لوگ دل ہل جاندے نے جدوں بہناں نو یا بیٹیاں نو گھروں ٹوری حالت کیفیت کی ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نو اٹھایا ہے سینہ لگایا تے باہر لے کے آئے نے تے فرمایا فاطمہ میری نظر اندر علی نالوں بہتر انسان کوئی نہیں سی میں بہترین انسان نال تیرا نکاح کیتے فرمایا علی لے جاؤ فاطمہ تزرا نو تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام پچھوں علی دے گھر پہنچے نے اسی دن دماد رخصتی تو بعد دماد دے گھر جانا بھی پیغمبر دی سنت روایت صحیح البخاری آپ پہنچے علی المرتضیٰ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا بہت جناب ایک پانی تھوڑا جلے آؤ برتن دے اندر علی المرتضیٰ کا پانی لے آئے آپ نے کچھ کلام اللہ پڑھے اللہ جناب برکت دی دعا فرمائی ہے اور برکت دی دعا فرما کے ادھا پانی فاطمہ تزرا دے چھڑک دیتا ہے اور ادھا پانی علی المرتضیٰ دے چھڑک دیتا ہے برکت دی دعا فرما کے باہر آ گئے ہیں حسن و حضرت فاطمہ تے علی دی محبت میں سالی محبت جناب انداز گزرے ہے جناب کچھ عرصے بعد جدو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اللہ نے رحمت فرمائی ہے اللہ پاک نے پہلا بیٹا حسن عطا فرمایا ہے علی
المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے دا نام حسن رضی اللہ عنہ بیٹے دا نام اپنے چچا حمزہ دے نام تے حمزہ رکھے ہے. پھر جناب کچھ عرصہ گزرے کہ اللہ نے دوسرا بیٹا حسین عطا فرمایا ہے تے فرمایا اے دا نام کی ہوئے گا علی المرتضی. فرمایا اس میرے بیٹے دا نام میرے بھائی شہید جعفر تیار ہو چکا ہے, انہاں جناب شہید ہو چکا ہے, انہاں دے نام تے میں نام رکھنا چاہنا نا دا نام آج جناب جعفر ہوئے گا. بڑے بیٹے دا نام حمزہ, چھوٹے بیٹے دا نام جعفر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, آپ نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ, فرمایا اللہ نے تنہیں چھوٹا بیٹا دیتا ہے اور حسین ابن علی دے بارے تے سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عباس کی زوجہ محترمہ نے آئیاں سن اور کہنے لگیا یا رسول اللہ ایک میں بڑا ڈرونا خواب دیکھیا, بڑا پریشان کن خواب ویکھیا ہے. فرمایا ام الفضل کیڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں خواب اندر ویکھیا تواڈے جسم دا ٹکڑا ایک تواڈے جسم نالوں کٹ کے میری گودی چ آئے تے میں ڈر گئی, خواب بڑا پریشان کن نے. آپ نے فرمایا ام الفضل مبارک ہو بھی ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا دے گا, ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا جڑا تیری گود اندر آئے گا. جدوں فاطمہ تذرا دیاں حسین اپنے علی پیدا ہوئے تے ام الفضل ہی کول موجود نے, اس رب کی زمین تے پہلی خاتون نے جنہیں حسین نو اٹھایا. نبی علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا علی اپنے بچے دا نام کی رکھیا؟ یا رسول اللہ جعفر. آپ نے فرمایا اے علی جی معبوم جی, فرمایا اللہ پاک نے انہاں دو نواسیاں دے نام منو تبدیل کرن دا آسمان تو حکم دے چھڑے. انہاں دا نام حسن جناب آج تو بعد حسن اور حسین ہوئے گا, نہ ہی حمزہ نہ جعفر. انہاں دا نام حسن تے حسین ہوئے گا. اور جاؤ حسن تے حسین نام میرے حسن حسین تو پہلے رب کی زمین تے کسے دا ہوئے ہی نہیں. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نا دونوں ناموں اپنے کول چھپا کے رکھے ہویا سی کہ جدوں میرے مصطفیٰ دے نواسے پیدا ہون گے نا دونوں میں نام عطا کراں گا. اے نام اللہ نے خود رکھوا کے رکھ کے جبریل نو پیغام دے کے مصطفیٰ نو عطا کر کے دسو جنہ دے نام اللہ آسمان تو خود نازل کرے انہاں دی عظمت کتنی بلند ہوئے. کی خیال ہے بھابیو, حسن حسین نو مندے ہو تو کی گل ہے؟ تھوڑے جے دل کھلے سو یا کوئی نہ؟ میں تو سکڑے سکڑے لگے دے پین دل تواڈے کھلے نے دل ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو کھاں جنہاں دا دل تانگے ماشاءاللہ. ایک ہی بات چلو دل کھولو کنا لئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساڑی تے نماز نہیں ہوندی جب تک آل رسول تے درود نہ ہوئے. درود تو بغیر نماز ہو جاندی ہے تے کی پڑھ دے درود کے اندر؟ ہاں جی کدھر جا رہے ہو؟ آ رہے ہو ماشاءاللہ آن گے جی. نبی علیہ السلام دی آل تے درود نہ ہوئے نماز قبول نہیں. کیویں پڑھ دے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد. کون حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بار صحیح البخاری میں حدیث پاک ہوندی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حسن حسین دنیا اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پھول نے, حسن بھی حسین بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پھول نے دنیا اندر جنہیں میرے مصطفیٰ خوشبویا کرتے ہیں خوشبو لیا کرتے ہیں. لہذا حضرت حسن تے حسین میرے مصطفیٰ دا پھول نے. کون؟ حسنین کریمین نے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہا نے, حسنین کریمین آ گئے نبی پاک دے اوپر چڑھ گئے, آپ نے سجدہ لمبا کیتا ہے لمبا سجدہ. اچھا تے دل وچ خیال آیا ہوئے گا, دل وچ خیال آیا ہوئے گا میرے اوپر کون نے؟
جی خیال نہیں آیا تو نماز دے وچ تواڈے اوتے جے کوئی بچہ سوار ہو جائے تو پتہ لگ جاندا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ میرا پوتا دوتا نواسا کے اوپر سوار ہو گیا ہے۔ جب نبی پاک دے اوپر حضرت حسین ابن علی سوار ہوئے ان کے مصطفیٰ نو پتہ چل گیا ہوئے گا، خیال دل وچ حسین دا آیا یا نہیں، تے نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تے جیڑا کہے کہ اہل حدیثاں دا عقیدہ ہے نبی پاک دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، او دے منہ تھوڑی جی مٹی پاؤ۔ نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے نبی پاک کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بیل اور گدے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا کسی کافر کا ہوگا، اہل حدیث کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے جب تک نبی پاک کا خیال آئے نا اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ جھوٹ بولتے ہو کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں، جدو اسی نماز پڑھ رہے ہیں خیال کیویں ہو سکتا ہے پیغمبر دا نہ آئے؟ اللہم صلی علی محمد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ صراط الذین انعمت علیہم یا انا آتیناک الکوثر یا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یا جدو اے پڑھنے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک وترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنا۔ کیویں ہو سکتا ہے نماز نبی پاک دا خیال نہ؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کیویں ہو سکتا ہے خیال مصطفیٰ نہ؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جب تک خیال مصطفیٰ نہ آئے نماز قبول اللہ نہیں کرنا۔ بلکہ تے نماز خیال حسن دے بھی آ گیا ہے تے نماز ٹوٹی بھی نہیں، ٹوٹی نماز نہیں، توڑی نماز، بلکہ آپ نے سجدے نو لمبا فرما دیتا ہے۔ کیڑی نماز ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پیغمبر کی نماز یقینا خشوع خضوع والی ہے۔ او دے اندر حسین ابن علی سوار ہو گئے۔ حسین ابن علی دا مقام اتنا بلند ہے کہ جامع ترمذی اور حدیث ہوندی ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے کو ایک آسمان تو زمین تے فرشتہ آئے، وہ پہلی باری فرشتہ آیا، آج تک زمین تے نہیں آئے۔ ایک فرشتہ آسمان تے رب نو کہنے لگا یا اللہ میں زمین تے جانا چاہنا۔ رب نے پوچھا کیوں؟ یا اللہ میرا دل کردا ہے میں زمین تے جا کے تیرے آخری نبی نو سلام کر کے آوا۔ فرمایا میرے فرشتے جے جانا چاہنا ہے نا جا، نبی پانو تو سلام کر کے آ تے میرا پیغام دے گیا۔ یا اللہ تہاڈا پیغام کیڑا ہے؟ فرما تسی جا کے سلام کرنا تے میرا پیغام دینا محبوبہ تہاڈی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوے گی اور تواڈے دوے نواسی حسن و حسین اے جنت دے نوجواناں دے سردار ہوں گے۔ کون؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے اتنا مقام بلند ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ سنیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت بھی ضروری ہے، حسن نال بھی محبت ضروری ہے، علی نال محبت بھی ضروری ہے، فاطمہ الزہرا نال بھی محبت ضروری ہے۔ یہی نے پنج تن آدھو پانچ تن پاک، یہی پانچ تن پاک نے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد کے سارے صحابہ پاک، سارے صحابہ پاک نے۔ اور اس وقت تک بندہ جنت نہیں جا سکتا جب تک آل رسول محبت نہ کرے، اور محبت کر کے بھی جنت ہی نہیں جا سکتا جب تک عقیدہ اور اہل بیت جیسا نہ ہو۔ کی خیال ہے؟ گھنٹہ لا لا وہاں؟ اچھا 2 گھنٹے میں بجلی تے چلنا۔ تے میرا دعویٰ ہے
کہ جیڑا عقیدہ اہل بیت ہے، اہل بیت محبت بھی ضروری ہے، اہل رسول محبت بھی ضروری ہے۔ حضرت امی عائشہ حفصہ میمونہ چویریہ نال پیغمبر دی بیٹیاں نال پیغمبر دے نواسیاں نال پیغمبر دی اولاد نال آل علی نے محبت ضروری ہے، لیکن محبت بھی کم نہیں آئے گی جب تک عقیدہ اہل بیت جیسا نہیں ہوئے گا۔ پھر میں پیار محبت نال دعوے نال کہنے لگا، ذرا پیار نال محبت نال سنیے 25 منٹ میں سناواں گا انشاءاللہ، اگلے 25 منٹ انشاءاللہ شہادت پڑھانا، کی خیال؟ اگلی 25 منٹ میں انشاءاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ اللہ دی زمین تے اہل حدیث ہے۔ انشاءاللہ ناکام نہیں بڑھنا، تھوڑے بوڑھا نال بڑھنا ہے کہ جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ نہیں سارے بولو نا، کہ جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ، ہاں پورے علاقے میں گونج پہ جڑے لوگاں تے اہل بیت نہیں مندے پیار نہیں کردے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ اہل الحدیث کا ہے، جو عقیدہ اہل البیت ہے وہی عقیدہ اہل حدیث ہے، جو عقیدہ پیغمبر دے اہل بیت ہے وہی عقیدہ اہل الحدیث ہے۔ دعویٰ میرا ہوں میں دلال عرض کرنا چاہنا ہے، لوگوں پیار کیجیے اہل بیت نال، لیکن عقیدہ اپنائیے اہل بیت نال۔ اہل بیت وچوں کیڑی ہستی ہے جڑی اہل بیت وچوں بھی ہوئے تے نال نال نجومی بھی ہوئے؟ شاباش۔ اہل بیت جو کون نے جڑا نجومی ہے؟ کوئی ہے؟ جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں عامل بابا نجومی۔ کوئی ہے اہل بیت میں سے کوئی نجومی نہیں؟ اہل بیت اندر کوئی نجومی نہیں اور اہل حدیث اندر بھی کچھ بولو، اہل بیت اندر کوئی نجومی نہیں، اہل حدیث اندر بھی کرے ویکھے بابے نجومیاں بنین لے آؤ میں سنگا اس نو کی ہویا ہے؟ جن نے جادو کیڑی شہر بنین لے آؤ تولیہ لے سنگن دے ہے، میں آگے انہوں بنین نہ دیو، انہوں جراب دیو، یہ سنگے میں سنگن دے یا ود جائے گا یا گھٹ جائے گا کپڑا، یا لمبا ہو جائے گا یا چھوٹا ہو جائے گا۔ دھاگوں کو لمبا کرتے ہو، کپڑوں کو چھوٹا لمبا کرنے والے جادوگروں شوبتا پاسو، یہ تم ولایت کے چکر میں امت کو پھنساتے ہو اور کہتے ہو یہ ولایت ہے۔ جاؤ پیغمبر کی ساری زندگی پڑھیے اور آپ کے آل رسول کی زندگی پڑھیے۔ علی المرتضی یا اما فاطمہ تضی سنن کریم میں نے فرمایا ہوئے کہ اس بیمار کی بنین لاؤ ہم چیک کریں، اس کا کپڑا لاؤ ہم چیک کریں، ہم جناب ناپیں دیکھیں پڑھیں کیا ہوا ہے۔ نہیں، تم کہتے ہو ہم ولایت کو نہیں مانتے، یہ کپڑے سونگنے والی ولایت کو ہم نہیں مانتے۔ ساڑی ولایت پتہ کیڑی ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، ہاں پیر عبدالقادر جیلانی ولی منو، اللہ دی قسم اسی انہاں دی جتیاں چکن لی تیار۔ ولایت ماننی ہے تو ان کی ولایت کو مانیے جنہ دی سیرت نو قرآن تے حدیث تے پیش کرو تے قرآن و حدیث دی عملی تو صورت نظر آ۔ جو غیر محرم عورتوں کو سامنے بٹھا کے مٹھیاں پروائے ہمیں کہتے ہو ان کو ولی مانو، جو قبروں کو پختہ بنا کے مجاور بن کے دکانداری بنا کے فیکٹری لگا کے بیٹھے تم کہتے ہو ان کو ولی مانو، جو کتے اور جناب جانور اور پرندے جناب لڑوائے ان کو کہتے ہو کہ ولی مانو، جو نماز و شریعت کے پابند نہ ہوں ان کو کہتے ہو کہ ہم ولی مانے، جو اپنے جسم کے کپڑے اتار دیں وہ کہتے ہو ان کو ہم ولی مانے، جو اپنی ضرورت سے زائد کپڑے پہنے کہتے ہو ان کو ولی مانے، جو ہاتھ میں مطار کشکول کلندر ملنگ بن کے بیٹھو او مجذوب بن کے بیٹھو ان کو کہتے ہو ولی مانے۔ نہیں مانتے، ہمیں ولایت منوانی ہے تو ایسی سیرت پیش کیجئے کیڑی؟ ان المسلمین والمسلمات، توجہ ہے نا ماشاء،
گھنٹے سوے ڈیڑھ بعد میرا گلا کھول جانا ہوں کھول گیا ہوں اگلا ڈیڑھ گھنٹہ تھوڑی جان نہیں چھوڑ دی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اہل بیت اندر کوئی نجومی نہیں، اہل حدیث اندر کوئی نجومی، پھر کہہ دیو کہ جو عقیدہ اہل بیت دو عقیدہ اہل حدیث ہے، اہل بیت اندر کوئی قوال نہیں۔ اگر ہے تو نام پیش کرو، 10 روپے انعام دو اور تمہارے ساری زندگی جوتیاں اٹھاؤ۔ یہ کام چھوڑ کے تمہارے بیگ کو پکڑ لوں، تمہاری خدمت کروں، تمہارے جوتے اٹھاؤں، تمہیں وضو کرواؤں، تمہارے پیر دھواواں، کہ جے نہ ثابت کر سکو تو پھر بھی تمہاری یہ جوتیاں چکا۔ ثابت کر دو تو ہم تمہارے جوتے اٹھائیں، ثابت نہ کر سکو تو ہم تمہارے جوتے اٹھائیں۔ پہلی دفعہ خدمت کے لیے، دوسری دفعہ مرمت کے لیے۔ اگر تم ثابت کر دو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آل رسول میں فلاں قوال تھا تو ہم تمہاری خدمت، تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار۔ اور اگر سارے صحابہ اور آل رسول اندر کوئی قوال نہیں تھے، آل حدیث اندر بھی، پھر میں کہہ سکنا جو عقیدہ اہل بیت ہے وہ عقیدہ آل حدیث ہے۔ جی میں سمجھ نہیں آئی تو ذرا غور فرمائیے، صحابہ کرام آل رسول اندر کیڑا ہے جڑا کلندر بھی ہوئے؟ 28 کلندر، 2 پورے تھے، 1 ادھی کلندر۔ نام لیجئے کہ آل رسول اندر فلاں اسی کلندر سی، جیسے صحابہ کرام آل رسول اندر کوئی کلندر نہیں، آل حدیث اندر بھی کوئی کلندر نہیں۔ جو عقیدہ اہل بیت دو عقیدہ آل حدیث ہے۔ یہ میں سمجھ نہیں آئی، تم بابے پلے شاہ کے دربار پہ، بابے فرید کے دربار پہ بکرے دیگے چڑھاتے ہو، سارے پاکستان کے بزرگوں کی قبریں اکٹھی ہو جائیں، مصطفیٰ کی قبر کی مٹی کے ذرے کے لائق برابر بھی نہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی نبی پاک کی قبر پر کوئی ایک دفعہ بکرا ذبح کیا ہو تو اس کتاب کا حوالہ دو، تمہارے میں ماتھے کو چوم لوں۔ ایک حوالہ دیجئے۔ یہ چلو اونا دیتا نہیں تے اونا کسی اور دیتا ہوئے گا تے قبر دے وارث تو ہی سننا مجاور ہی پڑھنا تے اونا دا حق کے علی المرتضی کا بکرا وصول کیا ہو۔ تم درباروں کی بنیاد پر فیکٹری کاروبار چلاتے ہو، دربار کی بنیاد پر علاقے میں پیری مریدی چمکاتے ہو اور درباروں پہ نظر نیازے سلانے عرس کے ساری آمدن تم جناب لے جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ، پیغمبر کی قبر پہ صندوقچہ پیسوں کو رکھ کے علی نے نکال کے 1 درہم لیا ہو تو حوالہ دو۔ اگر نہیں دیتا، نہیں لیا تو پھر مانیے جو عقیدہ اہل بیت دا وہ عقیدہ آل حدیث ہے۔ اہل بیت مجاور بن کے بیٹھے نہیں بلکہ قربان جاواں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فرماندیاں نے جدو نبی علیہ السلام حجرہ پاک میں دفن ہو گئے نا، آپ دی قبر پاک بن گئی، پھر ابو بکر دی قبر بن گئی، پھر عمر فاروق دی۔ اما جی فرما دی نے میں حجرے درمیان چو دیوار مار چھڑی تاکہ پیغمبر گھر کوئی آئے تو پیغمبر کی قبر پہ سجدہ نہ کر سکے۔ اس جنت کے ٹکڑے پر کوئی نظر و نیاز اگر ہوئے تو حوالہ دیجئے، جو نہیں ہے تو پھر مانیے کہ جو عقیدہ اہل بیت دا وہ عقیدہ آل حدیث دا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فتح الباری پڑھی ہے، علی المرتضی رضی اللہ جو نماز پڑھ دے سن علی پاک تے اپنے نماز ہاتھ سینے تے بندے سن، کتے
اج سینے دے کون بنتا ہے؟ ایتھے کون بنتا اس طرح؟ کیسی سونی جگہ ہے، جگہ ہی سونی ماشاء اللہ، سینہ ہے نا، کیسی خوبصورت جگہ ہے، سینے دے ہاتھ بنے ناف سے نیچے تحت سروا، یہ تحت سروا، یہ سینہ اللہ کے بندے بھی سونا لگتا ہے۔ وہ گردن ٹیڑھی کرنی پہنی، وہ ہاتھ تھلے کرنے پہنتے ہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ساری جگہ سطر ہے۔ ہم سطر پر ہاتھ باندھنے کو انسان نماز کی تکریم اور عزت خشیت اور خشوع کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سینے پر اپنے ہاتھوں کو باندھیے جا علی المرتضیٰ باندھتے تھے، پھر جتے علی المرتضیٰ تو بندے سنوتے ہی علی حدیث بندہ ہے، پھر ذرا گونج پہ جا جو عقیدہ علی المرتضیٰ دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ سنی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جدو نماز پڑھ دے سن، نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے، روایت جامع ترمذی اندر اور ابن ماجہ ابو داؤد دے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ 4 جگہ رفع دین کر دے، نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے، اور 2 رکعت پڑھ کے اٹھ دے، تیجی بات رفع دین کر دے سن۔ علی المرتضیٰ بھی رفع دین کر دے نے اوتے جتے اج اہل حدیث کردا ہے۔ پھر کہہ دو کہ جو عقیدہ میرے علی المرتضیٰ دا وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے، جو عقیدہ اہل بیت دا وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ جاؤ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، آپ دا زمانہ خلافت ہے، آپ نے اپنے غلام ابو الحجاج اسدی نے بلایا ہے، فرمایا میرے غلام ابو الحجاج اسدی جاؤ جتنے اونچی قبر نظر آئے وہ برابر کر دو، برابر زمین کے برابر کر دو۔ آج ہم بھی کہتے ہیں قبروں کو برابر کر دو، 1 گٹ اونچیاں رکھو، سنت مطابق رکھو، کچیاں رکھو، قبروں کو پختہ مت بناؤ۔ یہی علی المرتضیٰ کا عقیدہ، یہی آل الحدیث کا عقیدہ، علی المرتضیٰ کا عقیدہ مسلم کے اندر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے تے اللہ دی لعنت ہے۔ علی المرتضیٰ حدیث بیان فرماندے نے یہی آل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ علی المرتضیٰ فرماندے لعن اللہ المحلل والمحلل، جڑا حلال کردا او تے اللہ دی لعنت ہے، جے واسطے کیتا جانا او تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ یہ علی المرتضیٰ فرماندے نے تے اہل حدیث بھی یہی بات کہنا ہے۔ پھر کہہ دو جو عقیدہ اہل بیت دا عقیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ نہیں جائز نعرہ، علی المرتضیٰ نعرے واسطے بالغ ہونا ضروری۔ بچے تو چھوٹا ہے، بڑا بندہ مار سکتا ہے، تو چھوٹا جا نعرہ ماری آنا توجہ میری بات۔ ہاں بڑا بندہ نعرہ مارے، بڑا جڑا بڑا مارے گا میں وہ کو پوچھاں گا وہ تیری عمر کتنی؟ چلو فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک میں فیصلہ کون بات کراں کی خیال میں اس وقت باوجود تمہارے سامنے حاضر، اللہ کی قسم میں نے تمام مسالک کے عقائد کو نظریات کو پڑھا بھی ہے، پرکھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، پوری امانت دیانت سے یہ بات کرنے لگا۔ اگر میں اس بات کو بیان کرنے میں جھوٹ بولوں، تعصب سے کام لوں، خیانت کروں تو قیامت والے دن میں تمہارا مجرم ہاتھ، تمہارا گریبان میرا ہوگا۔ کیا سوال ہے؟ میرا گریبان ہاتھ تمہارا، اور اگر بات میں صحیح کروں تم میری بات کو قبول نہ کرو، تصدیق نہ کرو، تائید نہ کرو، عمل نہ کرو تو پھر حق میرا ہے کہ ہاتھ میرا گریبان تمہارا۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اگر مجھے قرآن کو کہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمام مسالک کے قاعد و نظریات سے واقف ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کی زمین پر اہل بیت کا عقیدہ وہی ہے جو آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کا ہے۔